ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، جنوری کی 28 اور رجب کے 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. عید مبعث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت پر عالم اسلام کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں تزک و احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ جشن محافل کا انعقاد کیا گیا. ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑی تقریب جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام بالترتیب احاطہ اسلامیہ سکول اور جامع مسجد کرگل میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی. اس موقع پر علماء کرام نے یوم بعثت پر مفصل روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں نے پیغمبر اسلام کی شان و اقدس میں نعت و منقبت پیش کیے. اس سے قبل شب معراج و بعثت رسول اسلام کے مناسبت پر ضلع کرگل کے طول و عرض میں مساجد، امام بارگاہوں، مکاتب و دارالقرآنوں میں محافل سجایا گیا، جہاں علماء و مقررین نے شب معراج اور بعثت رسول گرامی پر سیر حاصل و روشنی ڈالی. احاطہ اسلامی سکول کرگل میں عید مبعث کی تقریب کے موقع پر صدارت کے فرائض حجت الاسلام شیخ غلام علی نائب صدر نے انجام دی. اس موقع پر علماء کرام کے علاوہ کثیر تعداد میں مومنین موجود تھے. دوسری جانب جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جشن محفل میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. علماء کرام نے اس دن کی مناسبت پر سیر حاصل روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں نے اپنے مخصوص انداز میں نعت خوانی کی اور حاضرین سے دعات حاصل کی. نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے اپنے خطاب میں عید مبعث کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے باران رحمت کے لیے خصوصی عمل یعنی نماز استسقاء کرنے کی اہمیت پر زور دیا، اور 3 فروری کو اس سلسلے میں IKMT کے اہتمام سے نماز استسقاء کے قیام کا اعلان کیا. وہیں صدر مجلس حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے بعثت پیغمبر اسلام کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بعثت انبیاء علیہ السلام کے مقاصد خدا کے بندگی اور طاغوت کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے غزہ کے مجاہدین، لبنان کے مجاہدین اور یمن کے مجاہدین نے جوان مردی اور شجاعت کے ساتھ عالمی استکبار کے مقابلے میں کھڑے رہے اور بالآخر غاصب و ظالم صہیونی حکومت جنگ بندی کرنے پر مجبور ہوئے. صدر محفل نے بروقت برفباری نہ ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے لوگوں کو صدق دل سے توبہ کرنے اور حقوق بشر کا پاس و لحاظ رکھنے پر زور دیا. عید مبعث کی مناسبت پر ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن چکر چکتن، تحصیل شرگول، تحصیل سرو اور TSG بلاک کے علاوہ لیہ ضلع میں بھی تقریبات منائے جانے کی خبریں موصول ہوئے ہیں. جامع امام خمینی IKMT کے زیر اہتمام بٹھنڈی مسجد جموں میں ایک پروقار محفل جشن مبعث منعقد ہوئی، جس میں علماء، طلباء اور مومنین کرگل کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. محفل کی صدارت حجت الاسلام شیخ محمد حسین علی زادہ استاد جامع و امام جماعت نے کی. محفل تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی اور اس دوران طلباء اور مدخوانوں نے نعت و منقبت کے پھول نشاور کیے. اپنے صدارتی تقریر میں شیخ علی زادہ نے بعثت رسول گرامی کے حوالے سے واقعات پر گہری روشنی ڈالی. حجت الاسلام شیخ محمد حسین اخلاقی استاد جامعہ نے دعائے خیر و دعائے فرج و انقلاب کے ساتھ محفل کو اختتام تک پہنچایا. عید مبعث کے مناسبت پر سب ڈویژن سانکو ہیڈ کوارٹر پر انجمن صاحب الزمان اور مرکز تبلیغات امام رضا کے اہتمام سے جامع مسجد امام حسن العسکری اور احاطہ مرکز تبلیغات امام رضا میں جشن محافل کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. اس موقع پر علماء کرام نے عید مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیر حاصل روشنی ڈالی، جبکہ نعت و منقبت خوانوں نے بہترین انداز میں نعت خوانی کی.
عید مبعث کے موقع پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حجت الاسلام آغا سید صادق رضوی نے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر کلچرل پروگرام کے نام پر لڑکیوں کے ناچ گانے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جس کا منعقد کرنا ضروری ہے، تاہم روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری تھا، جبکہ یوم جمہوریہ کی تقریب سے پہلے مختلف دینی اداروں کی جانب سے 26 جنوری کی تقریب کو سادہ طریقے سے منانے کی اپیل کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں خاص کر لڑکیوں نے روز شہادت امام موسیٰ کاظم کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کو تسلیت پیش کرنے کے بجائے ناچ اور گانے کا محفل سجایا۔ آغا سید صادق رضوی نے سوال کیا کہ کیا نعت، منقبت، مدح، سرائی وغیرہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ کی تقریب میں کلچرل پروگرام رکھنا ضروری تھا تو ہمارے کلچر کو پیش کیوں نہیں کیا؟ کونسلر حلقہ گن منگل پور آغا سید علی نے ایک وفد کے ہمراہ TSG بلاک کے کئی عوامی اہمیت کے حامل مسائل کو لے کر مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے قومی راجدھانی نئی دلی میں ملاقات کی۔ وفد میں اور لوگوں کے علاوہ سابق ممبر پارلیمنٹ لداخ جمیا سرنگ نمگیال بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر کونسلر جیم پور نے TSG بلاک کے عوامی مسائل پر مبنی ایک یادداشت پیش کی، جس میں TSG میں قائم نیابت و نائب تحصیلدار کے دفتر کو ترقی دے کر تحصیل آفس بنانا، علاقے کی گنجان آبادی کو مد نظر رکھ کر مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مزید 4G موبائل ٹاور نصب کرنا اور لسر فرونا سے دراز تک ٹنل تعمیر کرنے کی مانگ کی۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار اور بیارو کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران گاڑی ڈرائیوروں سے اینٹی سکٹ چین لگانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ادھر کرگل زنسکار سڑک پر بھی دو طرفہ ٹریفک کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ خشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے 29 جنوری کی شام سے 5 فروری کی سپہر تک برف و باران کی پیشن گوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 29 جنوری کی شام سے مغربی ہوائیں وادی کشمیر اور لداخ میں داخل ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں 29 جنوری کی شام سے 31 جنوری تک بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ 1 فروری سے 3 فروری تک موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور کہیں کہیں ہلکی برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -21.7 جبکہ دراس میں 22.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ چینی AI ڈیولپر ڈیپ سنک نے کرافٹ نویدیا کے شریک بانی جینس وانگ کی قیادت میں دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں کی مجموعی مالیت سے $108 بلین کا صفایا کر دیا ہے۔ ایسے ارب پتی جن کی دولت AI سے منسلک ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق وانگ نے اپنی دولت 20% گر کر $20.1 بلین تک دیکھی، جبکہ اوریکل کارپوریشن کے شریک بانی لیری ایلنس کا مجموعی طور پر $22.6 بلین کا نقصان اس سے بھی بڑا تھا، لیکن یہ صرف 12% تھا۔ ڈیل انک کارپوریشن کے مائیکل ڈیل کو $13 بلین کا نقصان ہوا اور بائنانس ہولڈنگز لمیٹڈ کے شریک بانی چائپنگ CZ واو کو $12.1 بلین کا نقصان ہوا۔ ٹیک سیکٹر سے جڑے بڑے گروپوں نے $94 بلین کی دولت کو اڑتے دیکھا۔ بلومبرگ انڈیکس میں کل کمی کا تقریباً 85%، نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس 3.1% گرا اور S&P 500 میں 1.5% کمی ہوئی۔
ارنا کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شب بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین سمیت علاقے کے حالات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کی کامیابی علاقے کی سبھی اقوام اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی کامیابی ہے، جنہوں نے ملت فلسطین کی حمایت اور پشت پناہی کی۔ شیخ نعیم قاسم نے فلسطین کی مجاہد قوم اور استقامتی فلسطینی محاذ کو عظیم کامیابی کی مبارکباد پیش کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں جنگی مجرم کی طرح سامنے آیا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا اور اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کے استقامتی محاذ سے سمجھوتے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے اور مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی کے لیے ایک سیاسی، ملی اور انسانی انتخاب ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی جانب سے لبنانی عوام کی حمایت اور مدد کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور اس کامیابی پر اپنے حلیفوں اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور لبنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔